یہ جو چوری چکاری کرنی، یہ جو جال سازی چھوٹی موٹی نوسر بازی کرنی، یعنی ایک رکن آئے ریکوزیشن پہ اسمبلی کا اجلاس بلائے، وہاں پر 3.5 کروڑ روپے کا خرچہ کروائے، اور پھر 60 افراد وہ گروہ، وہ علی بابا 40 چور کا تو ہم سنتے تھے، لیکن یہ علی بابا 60 سپوت پہلی بار دیکھے، یہ آئیں اور یہ آ کر اس اسمبلی کے، جس کا میں کسٹوڈین ہوں اس بنیاد پر کہ یہاں پر کچھ غلط نہیں ہوگا، اور وہ آ کے حاضریاں لگائیں اور حاضریاں لگوا کر وہاں سے وہ رقوم وصول کریں اور دبے پیروں چپکے سے کہ آہٹ بھی نہ آئے باہر نکل جائیں، اور بعد میں کچھ لوگ کہیں کہ جی اسپیکر صاحب نے زیادتی کی ہمیں نیم بلیم کر کے۔ یو ٹیل می، آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ آپ گالیاں دیں، میں چپ کر کے سائلنٹ اسپیکٹیٹر بن کے بیٹھا رہوں؟ کیسے آپ لوگوں کی دستاریں اچھالیں بلا جواز، اور اسمبلی کے فلور پہ جہاں پر آپ کے پاس یہ حق ہے کہ آپ تقریر کریں لیکن تذلیل کریں، یہ حق نہیں ہے، اس کے کچھ حدود و قیود ہیں۔ تو میں نے اسی پرپز کے لیے ایک کمیٹی آف ہاؤس آن ایتھکس، دنیا کے اندر یہ رائج نظام ہے، اور جب تک یہ گالیاں اسی طرح سے بولی جاتی رہیں گی، دی جاتی رہیں گی، اس وقت تک اس تقسیم کا مظہر آپ کو یہ ملے گا کہ جیسے کوئی نیلی پری نامی خاتون، آج میں نے انسٹرکٹ کیا ہے کہ ویڈیو کے ذریعے نکالیں ان کی تصاویر جو وہاں پر موب کی صورت میں موجود تھے، اور ان کے خلاف رجسٹریشن آف کیس ہوگی جنہوں نے میری اسمبلی کے گیٹ پر ایک شریف آدمی کو مارا پیٹا، زیادتی کی، اس کا کیمرہ چھینا، کپڑے پھاڑے، جو قانون کے مطابق کاروائی ہے۔ دے کوڈنٹ بی لیفٹ اسکاٹ فری، اور یہ پریولیج آپ کو اسمبلی کے فلور پر بھی حاصل نہیں ہے کہ آپ وہاں پر جو تقریر کریں گے اور اس کے اندر ولگیرٹی ہوگی، غلاظت ہوگی، گالیاں ہوں گی، اور یہ آپ کی تربیت میں مانتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ان پارٹی کے سربراہان کو جو اس پارٹی کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ میری بدقسمتی ہے کہ میں اب ایک پارٹی کی پوزیشن سے بات نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کیا، میں نے آپ کو لیول پلینگ فیلڈ سے زیادہ ٹائم دیا، میں نے آپ کو آپ کے تمام پریولیجز کو انشور کیا۔ دا منٹ یور لیڈر آف دی اپوزیشن واز نامینیٹڈ، آئی میڈ ایوری پاسبل ایفرٹ کہ ان کو تمام فیسیلیٹیشنز وہاں پر ملیں اور آپ کے لیے بیسٹ جو کیا جا سکتا کیا جائے۔ لیکن اب ان ڈیولپنگ سرکمسٹینسز ایک انٹرویننگ آرڈر آ گیا سپریم کورٹ کا، اینڈ سپریم کورٹ سیز کہ جو پہلے ایس آئی سی کے رکن تھے اسمبلی کے، اب وہ نہیں رہیں گے۔ اس کا ایک لیز مین لینگویج میں ترجمہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی پارٹی تھی، اب کس نے ایفیڈیوٹ پہلے دیا کس نے بعد دیا، وہ ٹیکنیکلٹیز ہیں۔ کٹنگ دا لانگ سٹوری شارٹ کہ اب وہ اراکین جو پہلے ایک جماعت کی بنیاد پر اپنا اپوزیشن کا لیڈر یا پارلیمانی لیڈر منتخب کر چکے تھے، اٹ سیزز ٹو ایگزسٹ ناؤ۔ تو شور کس بات کا ہے؟ کیا آپ اخبار نہیں پڑھتے؟ کیا آپ عدالت کی کارروائی نہیں دیکھتے؟ کیا آپ الیکشن کمیشن کے احکامات نہیں دیکھتے؟ کیا آپ نے سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں پڑھا؟ کیا آپ کو نہیں علم کہ وہ جو پہلی پارلیمانی حیت تھی وہ تبدیل ہو گئی؟ کیا میں کوئی غیر قانونی کام کر سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کے گالیاں دینے کے اس ایکٹ کو، جس کو میں بار بار انسسٹ کر کے کہہ رہا ہوں اور اصرار کر کے کہہ رہا ہوں کہ وہ جگہ جو اہل حل و عقد کی جگہ ہے، جہاں پر میرے نزدیک اس کی سینکٹی بہت، اس کی تکریم بہت زیادہ ہے، وہاں پر میں آپ کی اس راؤڈیزم کے مظاہروں کی جیسے اجازت نہیں دے رہا۔ اسی طرح سے جب آپ کی نشستیں تبدیل ہو گئیں، آپ کی پارلیمانی حیثیت تبدیل ہو گئی، تو پھر آپ کے پاس کس طرح سے وہ آفس آف دی لیڈر آف دی اپوزیشن اینڈ دوز پرکس اینڈ پریولیجز رہ سکتے ہیں؟ تو یہ بھی آپ کو سوچ کر بات کرنی چاہیے جو کوئی بھی بات۔ اب کل میں نے سنا کل گورنمنٹ کے اراکین بات کر رہے تھے، ایک روز پہلے میں نے سنی اسی اسمبلی کے بارے میں اپوزیشن کے اراکین، حق ہے بات کریں، کل گورنمنٹ کے اراکین بات کر رہے تھے، اور وہ اپنی جگہ پر ناراض ہیں۔ یہ عہدہ ایسا ہے، ہم اس کی بات سنیں اس کے لہجے میں تلخی آ جاتی ہے دوسرے کے، ان کی بات سنیں۔ بھائی جمہوریت، آپ کو اعتراضات ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ آپ کے الیکشنز میں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی،
آپ کا یہ مقدمہ 2014 میں بھی تھا. میں قریب سے عینی شاہد ہوں آپ کے ان مقدمات کا، بحیثیت ایک وکیل کے بھی، بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے بھی، بحیثیت ایک پارلیمان کے رکن کے بھی، ایک اسمبلی کے ممبر کے بھی. میں نے آپ کی وہ ساری تصویر بھی دیکھی جو 2014 کے 4 حلقے کھولے جانے کی تھی. وہ آنریبل جج آف سپریم کورٹ جن کی سربراہی میں وہ کمیشن بنا، وہی کمیشن بعد میں جس پر آپ نے اتفاق کیا اس وقت کی حکومت میں میاں نواز شریف تھے. آئی ریممبر وہ کہہ رہے تھے میں جوڈیشل کمیشن بناتا ہوں، ملک کو عدم استحکام کا شکار مت کرو، اس کے اندر فریجلٹی ہوتی ہے، اور یہ فریجلٹی ڈیموکریٹک سسٹم کی اگر خدا نہ خواستہ وہ جو 2014 سے عدم استحکام کی میخیں گڑی ہیں، آج تک سٹیبلٹی نہیں. میں کسی پارٹی کی نمائندگی نہیں کر رہا، میں صرف اس ایوان کی اس وقت سے لے کے آج تک بگڑتی صورتحال کے ذمہ داران کا تعین کر کے بتا رہا ہوں. اور وہ بھی اس لیے کہ یہ ایک طرف سے بات آ گئی، کل آ گئی، انہوں نے کہا جی یہ ہمیں گالیاں دیں گے تو ہم نہیں دینے دیں گے. آپ کو یاد ہوگا جس دن سپلیمنٹری بجٹ پاس ہونا تھا، ہماری اکثریت ہے، ہم اکثریت کی بنیاد پر جیسے یہ ہمیں نہیں بولنے دیتے، اگر لیڈر آف اپوزیشن بات کرتے ہیں تو آپ اسپیکر صاحب ہماری پوری جماعت کو جو 240 کے قریب ہے سب کو پن ڈراپ سائلنس کرا کے بٹھا دیتے ہیں. اگر لیڈر آف دی ہاؤس کے پاس بولنے کا رائٹ نہیں ہوگا تو پھر لیڈر آف اپوزیشن کے پاس بھی نہیں ہوگا. وی وونٹ لیٹ یو اسپیک. سو دین اٹ بی، لیٹ اٹ بی. آپ بھی بولنے نہ دیں، آپ بھی بولنے نہ دیں تو میرے پاس کون سا کوئی جادو کی چھڑی ہے جس کو میں گھماؤں گا اور جمہوریت لوگوں کے اندر گھس کے چلی جائے گی. نو، یہ آپ کا رویہ ہے. آپ کے ٹوٹل مقدمات جو عدالتوں میں الیکشن ٹریبیونل میں میں نے ریکارڈ منگوائے، 26 مقدمات ہیں میری اسمبلی کے ریلیٹڈ، 26. میں آل آف اٹ میں آپ کو فولڈ کر کے دے دیتا ہوں، آپ لے لیں. وہ 26 کے 26 آپ کے فیور میں ہو جائیں، پھر بھی حکومت اور اپوزیشن کا تعین تبدیل نہیں ہوتا. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ واٹ آر یو اپ ٹو؟ آپ باہر اسمبلی میں بیٹھ جاتے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اٹس اے گڈ آپٹک آف اپوزیشن، کرنا چاہیے، ایک نہیں روز کریں. پبلک پروٹیسٹ آپ کا رائٹ ہے ایز لانگ ایز وہ لوگوں کی پبلک لائف ڈسرپٹ نہ کرے. اگر آپ روڈز بلاک کر کے وہاں پر بیٹھ کے میری اسمبلی کے باہر آپ روز وہاں پر تالا بندیاں کروا کر وہاں پر ہجوم اکٹھا کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. بٹ وہ انکنوینئنس جو اس اسمبلی کے ارد گرد ایک بڑی معروف شاہراہ ہے لکشمی چوک سے آتی ہوئی، ایک مال روڈ ہے، بڑی معروف شاہراہ ہے، مین آرٹریز آف دا سٹی ہیں، آپ ان کو روز بند کروائیں، آئی ہیو نو پرابلمز ود اٹ. لیکن اس پبلک کا کون سوچے گا؟ ہو ول بی تھنکنگ آف دیم، جن کا گھنٹوں کے گھنٹے کام پر جانے والے لوگوں کے وقت کا ضیاع آپ کی اس نان سینس کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. اور آپ کا کریکٹر کیا ہے؟ میں آپ کو فرام دا فلور اسمبلی کے اسپیکر کی حیثیت سے صرف آپ کے کردار کی نشاندہی کر رہا ہوں، اینڈ آئی ول نیم بلیم اٹ بیکاز میں پبلکلی یہ کہہ رہا ہوں. آپ نے مجھے یہ کہا کہ اجلاس ریکوزیشن کرنا ہے اپوزیشن نے، میں ٹھیک ہے کریں، کروایا میں نے، امیڈیٹلی کروایا. آپ کی ریکوزیشن آتی گئی، آئی جسٹ کیم ان سائڈ اینڈ ایسے ڈو اٹ، کریں آپ آ کے. پہلی بار آپ سب گواہ ہیں، آپ سب کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں، وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو 2002 سے 2 دہائیاں 2.5 دہائیاں ہو گئی ہیں اس اسمبلی کو کور کرتے ہوئے. اکثریت میں نے آپ کی دیکھی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ریکوزیشن اپوزیشن کر کے اجلاس بلائے، گورنمنٹ ایکسچیکر کا اتنا خرچہ کرائے، اور اس کے بعد پبلک ایکسچیکر کا، آپ کے میرے ٹیکس کے پیسے کا، پھر مجھے کہتے ہیں خود لگژری گاڑی لے کر. بھائی نہیں، نو ناٹ ایٹ آل، یو کین ناٹ کمپیئر دس ود اٹ. اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. مجھے تو کوئی اعتراض نہیں تھا، یہ انٹائٹلمنٹ پرووائڈ کی ہوئی تھی، رولز کے اندر تھی، اس کی تھی. میں نے تو بلکہ ان گڈ سینس آف مائی کہ میں نے کوئی بڑی جرمن لگژری گاڑی نہیں منگوائی کہ ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں، کمپرومائزڈ گاڑی پر بھی کچھ چل کے چلا جائے گا. ایک آف روڈر سی جیپ آ گئی، کیا آ گیا؟ لیکن پھر تماشا لگا دیا. آپ کی یہ سیلف رائٹیسنس کے دعوے، آپ کے یہ خود اپنی ایک خود پسندی میں ایک نارسزم کا فرام ٹاپ ٹو باٹم میں ایک عجیب صورتحال ہے. اور اس قسم کا قبیلہ میں نے اسمبلی کے فلور پہ پہلے نہیں دیکھا. سو میں آپ سے یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ اپنے رویے میں کچھ بہتری لائیں. اب دیکھیں نا، کل یہ جو ایک ہماری آنریبل منسٹر کے بارے میں آپ نے، وہ کل سارا دن کورٹ میں جا کے بیٹھی رہی. کون ذمہ دار ہے؟ وہ مائنڈ سیٹ، وہ سوچ،
वो डिजिटल दहशत गर्दी की सोच पूरे मुल्क को अफरीद की तरह गाड़ रही है। वो सोच उसने पंजे गाड़ दिए, बेहूदगी एट द टॉप ऑफ इट। आपको उसका फर्क नहीं पड़ता होगा, मुझे यकीन है नहीं पड़ता होगा। जिस फरीक को नहीं पड़ता होगा, तरबियत का कोई इशू होगा, मैं क्या कह सकता हूं। लेकिन यहां पर मैं आपको इंश्योर कर देता हूं, एज लॉन्ग एज आई एम ऑन द चेयर, मैं किसी को गाली नहीं देने दूंगा, इस असेंबली के प्रोसेस को चीट नहीं करने दूंगा। आप सब लोगों की जुबान नहीं थकती थी मेरी तारीफ करते, आके जी स्पीकर साहब आपने तो कमाल कर दिया, आपने सारा प्रेशर सस्टेन कर लिया। अपने रवैये पर भी गौर करें, ऐसे नहीं हो सकता। इट हैज टू गो वन वे, ऐसे नहीं चल सकता, एंड वन वे इज द राइट वे। आपने अगर ये गुंडागर्दी, ये ज्यादती, ये गालम गलोच, मुझे एहतजाज पर कोई एतराज नहीं, आप एहतजाज करें इन योर राइटफुल मीन्स, प्रोटेस्ट करें, असेंबली के अंदर करें, कुरानी आयात और आग पर लिखें, और आप फाड़ फाड़ के उनको ऐसे हवा में उछाल रहे हैं जैसे आप बिल्कुल, आपका ना दीन से कोई ताल्लुक है ना तालीम से कोई ताल्लुक है। मैंने वो वीडियोस देखी हैं, क्या कहूं, मैं पब्लिक कर दूं उनको, मैं मीडिया पे दे दूं? लेट्स बिहेव, देयर इज अ कमेटी ऑन एथिक्स नाउ। मैंने कल गवर्नमेंट के लोगों से भी कहा है कि आप भी अपना थोड़ा टेम्पर लो डाउन करें। मैं आपको भी सलाह दे रहा हूं, ये अवामी नुमाइंदगान का एक फर्ज मनसबी होता है कि जिस काम के लिए आपको चुना गया उस काम को आप कमा हक़हू अदा करें। मैंने आपसे कहा कि आपके टोटल केस की औकात 26 मुकदमे हैं, 26 मुकदमे सारे के सारे भी अगर आपकी साइड पे फेवर में चले जाएं, स्टिल द गवर्नमेंट पार्टी विल हैव द मेजॉरिटी ऑफ 94 मेंबर्स, मोर देन योर टोटल नंबर्स।